مصطفیٰ کے ہونٹ برائے ثنا حسین، ہوں مصطفیٰ کے ہونٹ، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان کی ثنا بیان کریں، ہوں مصطفیٰ کے ہونٹ برائے ثنا حسین، تب جا کے ہو بیان تیرا مرتبہ حسین، اور سجدے کو طول دینا ضروری تھا اس لیے، سجدے کو طول دینا ضروری تھا اس لیے، پشت نبی پہ طفل نہیں دین تھا حسین، پشت نبی پہ طفل نہیں دین تھا حسین۔ آئیے حضرات انہی 4 مصروں کے ساتھ میں آج کی اس مجلس کا آغاز کر رہا ہوں، اور گزاروں محترم جناب شاداب رضا صاحب سے کہ وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں، جن کی والدہ مرحومہ کے احسان ثواب کی مجلس ہے۔ محترم جناب شاداب رضا صاحب۔ نعرہ صلوات اللہم صلی یہ کلام میں جو پیش کر رہا ہوں یہ جناب سلمان اعظمی صاحب مرحوم، جو کہ مشہور و معروف شاعر اہل بیت جناب ریحان اعظمی صاحب کے صاحبزادے تھے، اور جن کا 2 سال پہلے انتقال ہوا ہے۔ ان کا یہ کلام جو انہوں نے امام حسین علیہ السلام اور بی بی سکینہ کی گفتگو جو شب عاشور ہوئی تھی اس کی نسبت سے لکھا ہے۔ کر رہا ہے میرا دل بیاں کربلا، حسن عاشور کی شب کا منظر لکھا، سینہ شاہ پر بنت شاہ ہدا، اور شبیر کہتے تھے یہ بارہا، ہم کو جانا ہے کل کرنے والا وفا، آ جائے گا صبر کا مرحلہ، ساری سکینہ نے شہ کی سنی، بن وہ بس اتنا کہتی رہی، آبا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، بولے شبیر اے میری نور نظر، تم کرنا ہے اب شام تک کا سفر، قیدی بنائیں گے اب اہل شر، بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، جو ہے کچھ کرنا پڑتا کچھ پانے کے دکھانے تو آؤ گے نا، کیا کہنے لگے اے میری لاڈلی، تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی، آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی، کوئی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدی، تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں، اب تماچے لگائے گا شمرے لئی، سن کے یہ بات کہنے لگی وہ حزین،
شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، پھر کیا شے نے بیٹی سے کچھ یوں سخن، سب حرم ہوں گے اب تو اسیر مہن، تیرے ہاتھوں میں بھی اب بندھے گی رسن، بولی یہ بات سن کے وہ تشنا دہاں، تم گلے سے لگانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، رو کے شبیر نے اس کے بوسے لیے، رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے رونے کے شہزادی دن آ گئے، بولی تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے، مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، بڑھتی جاتی تھی بے چینی شبیر کی، ہر ستم وہ اٹھانے پہ راضی ہوئی، زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی، سن کے سب مشکلیں وہ بس یہ کہتی رہی، اللہ تھی منانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، نعرہ صلوات۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت اچھا ماشاء اللہ، بہت پرسوز آواز، بہت پرسوز کلام، اور بارگاہ سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ آپ کا یہ نذرانہ عقیدت قبول کریں، اور اس کے تصدق میں آپ کی والدہ مرحومہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ اب میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت سخن دے رہا ہوں جن کو روبرو سننے کی میری بھی بڑی تمنا تھی، یوٹیوب پر میں ان کو سنتا رہتا ہوں، اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے باز صاحب کہ آج آپ ہمانشو واجپئی جی جیسی شخصیت کو آج کے اس مجلس میں شرکت کے لیے آپ نے ان کو دعوت سخن دیا ہے۔ میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ سبھی سامعین، ناظرین اور مومنین کی جانب سے۔ ہمانشو واجپئی واقعی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ منظر عام پر آپ 2014 میں قصہ گوئی کا ایک ہنر لے کر آئے، اور بے شمار قصہ گوئی کے ذریعے انہوں نے بہت سارے پہلوؤں کو، سماجی، سیاسی اور اقتصادی اور بہت سارے پہلوؤں پر آپ نے بہت خوشنما انداز میں بہت خوبصورت الفاظ کے ساتھ ان کو بیان کیا۔ کچھ مشہور ان کے پیشکش ہیں جن کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، حالانکہ وہ کسی تعارف کے نہیں۔ ہمانشو واجپئی اپنے آپ میں ایک مکمل نام ہے آج کی تاریخ میں۔ ہمانشو واجپئی نے جب قصہ گوئی کا سلسلہ، دیکھیے اپنی بات کو اظہار کرنے کے لیے شاعروں کا اپنا طریقہ ہے، فنکاروں کا اپنا طریقہ ہے، آرٹسٹ جو ہوتے ہیں پینٹنگ کے ہوں چاہے وہ ساہتیہ کلا کے ہوں، کسی بھی چیز سے جڑا کوئی بھی انسان ہو، اپنا اظہار خیال رکھنے کا اس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ لیکن ہمانشو واجپئی جی نے ایک ایسا راستہ ڈھونڈا کہ اردو ادب بھی باقی رہے، اس کا فلسفہ بھی باقی رہے۔ ان تمام چیزوں کو بہت خوبصورتی میں ہمانشو واجپئی اپنی باتوں میں پروتے ہیں۔
اور آپ کے بہت ہی مشہور قصے ہیں جو داستان لکھنؤ ہے، لکھنؤ کے قصے ہیں، لکھنؤ بنارس کے قصے ہیں، گنگا جمنا تہذیب کے اوپر مبنی بہت سارے قصے ہیں، اور کیا ہوا جب محرم ہولی میں منایا گیا لکھنؤ میں، کیا اس کے تاثرات ہوئے، اس پر آپ کا قصہ گوئی ہے محرم۔ اور سب سے جو لاجواب ان کی پیشکش مجھے لگی وہ بہت بڑی ان کی ریسرچ ہے، بہت بڑی تحقیق ہے کہ انہوں نے لکھنؤ کی سرزمین پر اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جو ہندو شعراء اکرام نے واقعی کربلا پر مرثیہ خوانی، نوحہ خوانی اور پیش خوانی کی ہے، اس پر آپ نے انہوں نے بہت بڑی تحقیق کی اور اس کو باقاعدہ پیش کیا ان کی کوٹیشن کے ساتھ۔ میں اکثر ان کو یوٹیوب پر سنتا رہتا ہوں، اور آج ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کا دن ہے کہ وہ ہمارے بیچ میں موجود ہیں۔ 4 مصروں سے میں ہمانشو واجپئی جی کو پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے حوالے کہ کیا پوچھتے ہو نام و نشاں اس حقیر کا، کیا پوچھتے ہو نام و نشاں اس حقیر کا، برج شرف ہے اب بھی ٹھکانہ فقیر کا، برج شرف ہے اب بھی ٹھکانہ فقیر کا، اور نظروں سے گر گئی ہے زمانے کی سلطنت۔ واجپئی جی، نظروں سے گر گئی ہے زمانے کی سلطنت، دامن ملا ہے جب سے جناب امیر کا، دامن ملا ہے جب سے جناب امیر کا۔ اور آئیے اب اسی دامن سے منسلک ہو کر ہمانشو واجپئی اپنا نذرانہ عقیدت آج کے یہ سارے ثواب کی مجلس میں پیش کریں گے۔ میں گزار ہوں آپ سبھی حضرات سے بآواز بلند پڑھ کے آپ ان کا خیر مقدم کریں، بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ، عطا ہو ہمانشو جی۔ شکریہ سر، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں جو کچھ بھی مجھے آتا ہے میں آپ جیسے بزرگوں کو سن کے میں سیکھتا ہوں، اور بہرحال غم حسین کا احترام کرنا چاہتا ہوں، اور امام حسین کے شہدائی ہوں، لکھنؤ کا رہنے والا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ شاداب بھیا کی جو مطلب یہ بڑے بھائی ہیں میرے، اور ان کا ہر غم میرا اپنا غم ہے، ان کی ہر خوشی اپنی خوشی ہے، اور میں شامل ہوں ان کے ساتھ، اس لیے میں یہاں پر ہوں۔ اور میں میرنیس کے کچھ بند آپ کو سناؤں گا مرثیے کے جو جناب فاطمہ زہرا سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ چونکہ جب میں اس کو حفظ کر رہا تھا تو جس کتاب سے میں کر رہا تھا اس میں کچھ پروف کی غلطیاں تھیں، تو اگر ویسے تو میں نے محنت کی ہے اس پہ، لیکن اگر کچھ چھوٹی بڑی کچھ غلطیاں رہ جائیں تو معذرت میں پہلے چاہتا ہوں اس کے لیے، بس میری نیت کو آپ دیکھیے گا، باقی تو تلفظ میرے سپہر عز و شرافت ہے فاطمہ، میرے سپہر عز و شرافت ہے فاطمہ، شرح کتاب عصمت و عفت ہے فاطمہ، مفتاح باب گلشن جنت ہے فاطمہ، نور خدا و آیا رحمت ہے فاطمہ، رتبے میں وہ زنان دو عالم کا فخر ہے، حوا کا افتخار ہے، مریم کا فخر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی دونوں امام سبحان اللہ سبحان اللہ، مشکل کشا کے بیٹے تھے، مشکل کشا ہوئے، بہت عمدہ مصرع ہے، بہت عمدہ مصرع ہے، واہ واہ۔ ہاں اے زباں خاموش ابد کا ہے یہ مقام، کوثر کو منہ سے دھو لے تو لے فاطمہ کا نام، اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے کلک اپنے سر کو جھکا دے باحترام، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کے عصمت و عفت رقم کروں، وہ فاطمہ کے جو ہے سراپا خدا کا نور، وہ فاطمہ کے جو ہے سراپا خدا کا نور، پر تو ہے جس کے چہرہ اقدس کا شمع طور، گر حور اس کو کہیے تو ہے عقل کا قصور، اس کے قدم کی خاک ہے سرما برائے حور، حور اس کو کہیے تو ہے عقل کا قصور، اس کے قدم کی خاک ہے سرما برائے حور، کس کو ملا یہ رتبہ اعلیٰ جہان میں،
भेजिए खुदा ने आया तطہیر شان میں. کیا اکثر زباں سے اپنی یہ فرماتے تھے نبی، اے فاطمہ کو حق نے بزرگی عطا کی. پیدا اگر جہاں میں نہ ہوتا مراد وسیع، دنیا میں پھر بطول کا ہمسر نہ تھا کوئی. سمجھ حور عقل کا اس کے قصور ہے، میں سایہ خدا ہوں وہ خالق کا نور ہے. ہوئے گا حکم حق سے شفاعت کا سر پہ تاج، قیمت نہ جس کی ہو سکے کونین کا خراج. ہوئے گی اس سے سب کو شفاعت کی احتیاج، گل ہوگا دیکھو مرتبہ فاطمہ کو آج. ہوئے گی اس سے سب کو شفاعت کی احتیاج، گل ہوگا دیکھو مرتبہ فاطمہ کو آج. کس دبدبے سے بیٹی پیمبر کی آتی ہے، سر کو سواری شافع محشر کی آتی ہے. اب جہد و فخر فاطمہ کا کچھ سناؤں حال، فاقے پہ فاقے کرتی تھی اکثر وہ پرملال. لاتے جو مزد آب کشی شیر ذوالجلال، تب جو مگا کے پیستی تھی وہ نکو خصال. دولت سے کچھ غرض تھی نہ حشمت سے کام تھا، آٹھوں پہر خدا کی عبادت سے کام تھا. محتاج تھی مگر تھا سخاوت کا بھی یہ حال، محتاج تھی مگر تھا سخاوت کا بھی یہ حال. فاقے میں در پہ آن کے جس نے کیا سوال، دے آئی کچھ نہ کچھ اسے جا کر خوش خصال. دنیا کے مال کو نہ سمجھتی تھی کچھ مثال، سینے میں دل علائق دنیا سے پاک تھا. وہ طلا بھی سامنے زہرا کے خاک تھا. جس پر یہ کبریا کی عنایت ہو یہ کرم، جس پر یہ کبریا کی عنایت ہو یہ کرم، اس پر قلیل عمر میں کیا کیا ہوئے ستم. دنیا سے کوچ کر گئے جب سرور امم، اس فاقہ کش پہ ٹوٹ پڑا کوہ درد و غم. محبوب کبریا سا پدر گھر سے اٹھ گیا، سایہ تھا جس کا سر پہ وہی سر سے اٹھ گیا. جزاک اللہ، مولا سلامت رکھیں آپ کو. بہت اچھا پڑھا ایمانشو آپ نے، سبحان اللہ، جزاک اللہ. سیدہ قبول کریں اور اس کا اجر آپ کو. در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. ہمانشو واجپئی جس خاندان سے آتے ہیں، واجپئی براہمنوں کا ایک بہت بڑا تاریخی پس منظر ہے، اور لکھنؤ کی آزاداری میں ان کے بزرگوں کا بہت بڑا تعاون ہے، اور آج تک وہ تعاون برقرار ہے، وہ سلسلہ آج تک برقرار ہے. اگر اس وقت بہت کم ہے میرے پاس، ورنہ کئی مجلسیں اگر میں منعقد کروں واجپئی براہمنوں اور ان کی آزاداری کو لے کے تو وقت کم پڑ جائے گا، لیکن وہ قصہ پورا نہیں ہو پائے گا. بہرحال یہ غم حسین بڑے نصیب وانوں کو ملتا ہے، جیسا کہ آپ نے مصرع آپ کے پورے کلام کا حاصل کلام ہے کہ کوثر سے منہ کو دھو لیں تو لے فاطمہ کا نام. وہ کیسے بدنصیب لوگ تھے جنہوں نے فاطمہ کے حق کو دبا لیا اور ان کا حق نہیں دیا، ذلت و خوار کیا. لیکن بہرحال اس کا تو فیصلہ روز محشر ہوگا کہ کس کو شفاعت جناب فاطمہ نصیب ہوگی. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمانشو واجپئی جیسے حسینی جذبہ رکھنے والوں کو وہ شفاعت ضرور حاصل ہوگی، کیونکہ حسین کے دربار میں نہ کوئی ہندو ہے، نہ مسلمان ہے، نہ کوئی سکھ ہے، نہ عیسائی ہے. جس کے دل میں انسانیت ہے اس کے دل میں حسینیت بستی ہے. حسینیت ایک سسٹم کا نام ہے، کسی مذہب کا نام نہیں ہے. حسین کی قربانی کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ حسین ایک ساماجک ویوستھا کو ہم حسینیت کے آئینے میں اگر دیکھیں تو تمام نظام جو درہم برہم ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. کسی عدالت کی ضرورت نہیں ہے، کسی پولیس محکمے کی ضرورت نہیں ہے. سارا نظام اپنے آپ میں ٹھیک ہو جائے گا اگر ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیں، مظلوم شروع کر دیں. یہی ہمارا پیغام ہے کربلا کا، جو آج ایام اعظام میں ہر جلوس میں، ہر امام باڑے کی ہر مجلس سے، ہر تقریر میں، اور آج کی اس مجلس سے بھی ہم یہی پیغام لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ متحد رہو
اور میں واجپئی جی ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ کو بھی پسند آئے گا، تمام سامعین کو آپ کے تصدق سے میں پیش کر رہا ہوں کہ کسی بھی کامیاب انسان کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. کسی بھی انسان کے لیے چاہتا ہو، کسی بھی انسان کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک تو اپنے وطن سے وفاداری اور حسین کی عزاداری. کیا کہنے والا، یہ دو صفت جس میں ہوگی وہ ظاہر ہے کامیاب انسان ہوگا. اور آئیے میں اس سے پہلے کہ جناب شان نقوی اپنا کلام آپ کے سامنے پیش کریں، میں ان کا خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں ان 4 مصروں کے حوالے سے کہ زینب کو زمانے نے کھلے سر دیکھا. زینب کو زمانے نے کھلے سر دیکھا، جس کو غازی نے بھی نظریں نہ اٹھا کر دیکھا، جس کو غازی نے بھی نظریں نہ اٹھا کر دیکھا. انہیں اسی اشعار کے ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں. محترم جناب شان نقوی صاحب کو وہاں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. بلند صلوات. اللہم صلی علی بسم اللہ شان نقوی صاحب بسم اللہ. میوٹ ہے، وہ میوٹ ہے. نقوی صاحب انمیوٹ کر لیجئے. سننے سر انمیوٹ کر لیجئے اپنے آپ کو. اب آ رہی ہے آواز؟ جی جی آ رہی ہے، آ رہی ہے. ہاں تو میں سوچ پیش کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. جنگ کا منظر ہے. او سپیدا صبح کا جب رن میں آشکار ہوا سپیدا صبح کا جب رن میں آشکار ہوا میانے لشکر کی حکم کا دار ہوا. سبحان اللہ، جزاک اللہ. ادھر سے مسلح رفیق یا ہوا سوار دوش رسول خدا سوار ہوا. علامدو نے جو میدان میں آ کے کھول دیا نشان مرتضوی نے نشان کھول دیا. سبحان اللہ، جزاک اللہ. سبحان اللہ، جزاک اللہ. آداب ایک اور سوچ پیش ہے. جی بسم اللہ. امام حسین کی بلندی کا. بہت اچھا پڑھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. آداب 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 آداب. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو آداب 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 تو عافیت سے رکھو مولا. جی جی. حاصل جو شہید کے حضور ہو جائے
खो मंजिल सक़र से दूरी हो जाए, हासिल जो शहीदी के खुद से कहते हैं, करबला है वो बेहिस्त, खुद से कहते हैं, करबला है वो बेहिस्त। और नारी भी अगर जाए तो नूरी हो जाए, हासिल जो अदब 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 अदब। आखिर में एक सलाम पेश कर रहा हूँ जी, अता हो माशाअल्लाह। अवधी का सलाम है जी, अवधी जुबान में है। अफसुर्दा शायर एक थे, उनका कहा हुआ जी, अता अवधी जुबान में है, वो आखिर में ये मुलाजा फरमाए। कहे बानो मैं शीस नवाऊं कहाँ, मोरा सैया तो मैं का बिसार गयो। कहे बानो मैं शीस नवाऊं कहाँ, मोरा सैया तो मैं का बिसार गयो। मोरी नाव भंवर बिच डार गयो, आप डूबत डूबत पार गयो। कहे बानो मैं तो दूधन धार नहाए रही, मैं तो पूतन भाग सुहाए रही, मैं तो लाख सिंगार बनाए रही, मोरा साईं सिंगार उजार गयो। बानो मैं तो बीच समुंदर था लई, मोरी झोली में मोती समोए रहो। मैं तो बीच समुंदर था लई, मोरी झोली में मोती समोए रहो। शाहपन लाल निसार लियो, मोरा मोतियन हार बिथार गयो। कहे बानो क्यों फातिमा बीबी से जाए कहो, वाके सारे कुटुंब का लूट लियो। फातिमा बीबी से जाए कहो, वाके सारे कुटुंब का लूट लियो। क्यों एक चदरिया पठे न दियो, मोरा बैरी शीश उघार गयो। कहे बानो क्यों देश मदीना में जाए कहो, के रसूल का नाती है खेत रहो। क्यों देश मदीना में जाए कहो, के रसूल का नाती है खेत रहो।
آج بنما حسین جائے بسا اور آپن دیش اجار گیو کہیں بانو جزاک اللہ. سبحان اللہ. آداب 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 مولا آپ کو صحت و عافیت سے رکھیں. بہت پرانی یادیں. جزاک اللہ. میں ابھی آپ کے سامنے محترم جناب شان نقوی صاحب، میں آپ کی عمر کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے انداز کو دیکھ رہا ہوں، اور یقین ہو رہا ہے کہ میدان کربلا میں جس طرح حبیب ابن مظاہر جوان نظر آتے تھے، اسی طرح آج کی مجلس میں آپ آج بھی جوان نظر آ رہے ہیں. آداب آداب آداب. بے شک بے شک. ظاہر ہے کہ جب جوانی میں آپ کی عمر کا پڑاؤ ہوگا تو آپ کی سوچانی کس بلندی پر ہوگی وہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے. آداب آداب. ذرہ نوازی ذرہ نوازی. میں کیا اور ایک ایسا کلام جس کو لوگوں نے بھلا دیا ہے، آپ نے یہ کلام پڑھ کر نواب رضا علی خان کی یاد دلا دی. انہوں نے بھی بے شمار زبان میں کلام کہے ہیں، اور انہی میں سے مخصوص انداز آپ نے وہی انداز آپ نے ہمارے سامنے پیش کیا. آداب 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 انشاءاللہ آداب. رضا صاحب سے آپ کا نمبر لے لوں گا، عباس صاحب کا، اور آپ ہماری مجلسوں میں تشریف لائیں. ہم آن لائن مجالسیں کرتے ہیں. میں آپ کو دعوت سخن دوں گا، اور ساتھ ہی ہمانشو واجپئی جی بھی میری اس گزارش کو آج ہی قبول کر لیں، اور جس دن موقع ہوگا میں آپ کو ضرور دعوت سخن دوں گا، مجلس میں بلاؤں گا. اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمانشو واجپئی کا جو وہ قصہ ہے جس میں انہوں نے تمام ہندو شعراء کرام کا ذکر کیا ہے ان کے کلام کے ساتھ کہ امام حسین کی بارگاہ میں کیا کیا شاندار انہوں نے مرثیے اور نوحہ خوانی اور پیش خوانی کی ہے، میں اس کو سنوانا چاہوں گا آپ کے ذریعے. اور شکر گزاری کے ساتھ اب میں گزارش گزار ہوں محترم استاد پرویز آبدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام آپ کی بارگاہ میں پیش کریں. اور اس سے پہلے کہ پرویز آبدی صاحب تشریف لائیں، میں آپ کے سامنے کیونکہ آج کل ایام زینب چل رہے ہیں، ایام زینب کے علاوہ شہادت زینب بھی بہت عنقریب ہے. خطبہ جو دربار یزید میں امام کی بہن نے پیش کیا تھا، یزید کو جب منہ توڑ جواب دیا تھا، اس کے لیے ایک مطلب 2 شعر پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ استاد پرویز آبدی صاحب آپ سے ہم کلام ہوں گے. ڈاکٹر صاحب ملاحظہ کریں آپ سب کی اجازت سے شان نقوی صاحب، ہمانشو جی، آپ سبھی کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. خطبہ بی بی زینب. عظمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، عظمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر. کیا کہنا کیا کہنا. سبحان اللہ. جی، عظمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر ہے پیکر. تہذیب تیرا عزم وہ تعمیر کا پیکر، تخریب تیرا عزم، تخریب تیرا عزم وہ تعمیر کا پیکر. سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر، تو نجس سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر. اور آخری شعر کے تو جسموں کا حاکم ہے، تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا، تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے، تو جسموں کا حاکم وہ ذہنوں کا ولی ہے. تو معاویہ زادہ ہے وہ حسین ابن علی ہے. آداب آداب. شکریہ. اب اسی حسین ابن علی کی شان میں اپنا نذران عقیدت لے کر حاضر ہو رہے ہیں جناب محترم پرویز آبدی صاحب بآواز بلند سلوات. تمام حاضرین مجلس کو السلام علیکم یا علی مدد، اور خاص طور سے جناب شاداب بھائی جو ہمارے بہت ہی عزیز اور ہمیشہ سے عزت دینے والی شخصیت تھی. اب ہمیں یہاں دبئی میں نہیں ہے، لیکن اب یہ ہم سے دور چلے گا، میں دل کے اندر ہے ہمارے. اور ان کی والدہ محترمہ کی ایصال ثواب کی مجلس تھی. پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ان کی والدہ اور ان کی تمام مرحوم کے درجات کو عالیہ آمین 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 آمین. چونکہ شاداب بھائی کا بھی تعلق لکھنؤ سے، میرا بھی تعلق، اور تمام حضرات جو یہاں بیٹھے موسٹلی سب کا تعلق لکھنؤ سے. تو جناب مرحوم آغا عزت عزت زماں عزت لکھنوی صاحب کا ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں. بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد. جی بسم اللہ حضور، بسم اللہ.
سب کے مشکل کشا ہے میرے علی بے شک بے شک سبحان اللہ بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے سب کے مشکل کشا ہے میرے علی کیا کہنا ہے واہ واہ بے شک بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے ڈھکی چھپی کیا ہے شک اگر ہے پکار کر دیکھو کیا کہنا ہے واہ 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 ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آرسی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا عبدی صاحب سبحان اللہ پکار کر دیکھو کیا کہنا ہے کیا چیلنج ہے واہ 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 بہت عمدہ چیلنج ہے بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے سب کے درود پر محمد سبحان اللہ سبحان اللہ میاں خوش رہیے بہت اچھا پڑھا فرجل فرجل بے شک سبحان اللہ حدیث کا ایک رباعی پیش کر رہا ہوں جناب علی اصغر کے حوالے سے بر محمد وآل محمد صلوات پڑھیے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وعجل فرجہم بسم اللہ مر جائے جو فرزند تو کیا چارہ ہے مر جائے جو فرزند تو کیا چارہ ہے مرگ علاج دل صد پارہ ہے مرگ علاج دل صد پارہ ہے اصغر کو لٹا قبر میں کہتے تھے حسین اصغر کو لٹا قبر میں کہتے تھے حسین
کے بعد اب کیا اصغر کو لٹا قبر میں کہتے تھے حسین اللہ اکبر آرام کرو اب یہی ہے مر جائے جو فرزند تو درود پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ استاد صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ میں سلام کے چند بند پیش کر رہا ہوں خواہش پر شاداب بھائی کی مشہور و معروف یہ زیب دیتا تھا محمد حسین کی شان میں ہے، اور بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم یہ زیب دیتا تھا کہنا حسین ہی کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ دیتا تھا کہنا حسین ہی کے لیے کرم کی بھیک نہ مانگوں گا زندگی کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، بڑا اچھا مطلع ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ کرم کی بھیک نہ مانگوں گا زندگی کے لیے، کیا کہنا ہے گا زندگی کے لیے بہت اچھا مطلع ہے پرویز صاحب، دوبارہ ارشاد فرمائیں، مکرر ارشاد دیتا تھا ہائے حسین خانہ زہرا میں آپ کیا آئے حسین خانہ زہرا میں آپ کیا آئے چراغ مل گیا کعبے روشنی کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ روشنی سبحان اللہ سبحان اللہم صلی علی محمد محمد سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے خدا نے ڈوبتے سورج کو کر دیا واپس کیا کہنا ہے، واہ واہ خدا نے ڈوبتے سورج کو کر دیا واپس نظام دہر بدلنا پڑا علی کے لیے، سبحان اللہ کے لیے یہ زیب دیتا تھا ہائے حسین کرتے ہیں سیراب غر کے لشکر کو حسین کرتے ہیں
سیراب غر کے لشکر کو کلیجہ چاہیے دشمن کیا کہنا ہے، واہ 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 سبحان اللہ کی دوستی کے لیے کے لیے یہ زیر دیتا تھا ہائے غم حسین میں اشکوں کے بہہ گئے دریا غم حسین میں اشکوں کے بہہ گئے دریا زمانہ اتنا نہ رویا کسی کے لیے بہتر درود آپ حضرات بھیجتے ہیں بابا بلند صلوات اللہم صلی علی محمد نورانی کا نام پیش کر رہے ہیں جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین اللہ اکبر اللہ جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین خدا یہ وقت نہ لائے کبھی کسی کے لیے یہ سبحان اللہ سبحان دیتا تھا میں ساتھ لے کے تجمل لغد میں جاؤں گا کے تجمل لغد میں جاؤں گا ہمیں حسین نہیں صرف جیتے جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہے استاد، سلامت رہے. یہ زین دیتا تھا فاتحہ. اللہم صلی علی ذوب علیہم الضالین صلی علی محمد وآل محمد. یا علی آئے زندہ میں حرم روتے ہیں یا علی آئے زندہ میں حرم روتے زندہ میں حرم روتے ہیں قتل شبیر ہوئے کشتہ ہم روتے ہیں بیڑیاں پہنے اسیران ستم روتے ہیں حشر ہو جاتا ہے جب مل کے بغم روتے ہیں سر کو جب پیٹ کے چلاتے ہیں حسین در و دیوار سے آتی ہے
صدا حسین، نہ دلاسا کوئی دے اور نہ کوئی پوچھے بات، کوئی اتنا نہیں جو روئے ذرا بیٹھ کے ساتھ، غم بہتر کا ہے پچھلا پہر اور کالی رات، ہے دلاسے کو فقط حضرت معبود کی ذات، قید خانے کی مصیبت سے جو دم گھٹتا ہے، کوئی اٹھتا ہے کوئی خاک پگر پڑتا ہے، قاعدہ یہ ہے یتیموں پر ترس کھاتے ہیں، گود میں لیتے ہیں سمجھاتے ہیں بہلاتے ہیں، خاطریں کرتے ہیں راحت انہیں پہنچاتے ہیں، یہ تماچوں پر تماچے انہیں کھلواتے ہیں، یہ ستم بنتے شہنشاہ مدینہ کے لیے تیلیا شمر کی اور بالی سکینہ کے لیے، یا علی آپ کی پوتی کا عجب ہے عالم، سہمی جاتی ہے کہ آ جائے نہ شمر ازلم، رسن ظلم کی تنگی سے گھٹا جاتا ہے دم، ننھے ہاتھوں سے کرے باپ کر ماتم، آہ جب کرتی ہے تب عرش بری ہلتا ہے، بہت عمدہ تھا، بہت عمدہ پوشا پیش کر رہے ہیں، واہ واہ، آپ کی پوتی کا گلا چھلتا ہے، یا علی التماس جزاک اللہ، سبحان اللہ، مولا سلامت رکھے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا مرثیہ پیش کیا صاحب، بہت شکریہ۔ بخدا جیسا آپ کے نام میں القاب استاد کا لگا ہوا ہے، استاد والی بات بھی ہے آپ کے اندر، خدا آپ کو سلامت رکھیں اور بی آپ کا یہ پرمسائی مرثیہ قبول کریں۔ آج کی یہ مجلس کیونکہ ایک کنید سیدہ مرحومہ سیدہ بانو بنت مظاہر علی زیدی صاحب کے سارے سوال، تو میں اس سے پہلے کہ قبلہ و کعبہ اپنے خطابت آپ کے سامنے پیش کریں، ایک مطلع اور 2 شعر بی بی فاطمہ کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کنیز فاطمہ کے سارے ثواب کی مجلس ہے کہ وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں، یہ کیسی راہ گزر ہے یہ کون سا در ہے، یہ کیسی راہ گزر ہے یہ کون سا در ہے کہ مصطفیٰ بھی جہاں سر جھکا کے چلتے ہیں، کہ مصطفیٰ بھی جہاں سر جھکا کے چلتے ہیں۔ مقطع پیش ہے کہ کہا اجل سے تکلم نے انتظار کرو، کہا اجل سے تکلم نے انتظار کرو،
सनाए फातिमा जहरा सुना के चलते हैं, सनाए फातिमा जहरा सुना के चलते हैं। आइए सनाए जहरा फातिमा अभी तक आप नज़म के जरिए सुन रहे थे और अब गुजार हूँ मोहतरम डॉक्टर सैयद कल्ब रज़ा नकवी साहब से कि वो आएँ और आज की इस मजलिस को खिताब करें। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि उनके इस्तकबाल में बाआवाज़ बुलंद सलवात फातिहा फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम غير مغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أشرف المرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ورحمة الله على المحبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلوات بھیج دے پر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین کرام اور سامعین ذویل احترام، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو علم ہے کہ بچوں نے اپنے ماں کے ایصال ثواب کے سلسلے میں اس مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ میری اور آپ تمام حضرات کی طرف سے بارگاہ احدیت میں یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جوار ائمہ معصومین اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے آمین، اور بچوں کو اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، التماس ہے کہ ان کی درجات کی بلندی کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سیدہ بانو مرحومہ بنت مظہر علی سیدی صاحب کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم اور محبان محمد و آل محمد، آج کی مجلس کے لیے ایصال ثواب کی مناسبت سے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی 23ویں اور 24ویں 2 آیتوں کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ پہلا جملہ ہے جس میں پروردگار عالم اپنے بارے میں گفتگو کر رہا ہے کہ پروردگار عالم تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، قضا ربک، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ کیا فیصلہ ہے؟ لا تعبدوا الا اياه،
کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یہ پہلا فقرہ ہے۔ اور اس کے بعد جو فقرہ ہے وہ ظاہر ہے کہ آج کی مجلس سے بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا احسانا، اور ہم نے تمہیں یہ وصیت کر دی ہے، ہر انسان کو وصیت کر دی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور جب ماں یا باپ یا دونوں اپنی اولڈ ایج کی طرف چلے جائیں، بڑھاپے کی طرف جائیں، تو ان سے اچھا برتاؤ کرنا، ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دینا۔ وَإِنَّهُ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بہت ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اچھے الفاظ میں گفتگو کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا، اور اپنے کاندھوں کو ان کے سامنے جھکا دینا۔ وَرَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے حق میں بارگاہ احدیت میں دعا کرنا کہ اللہ ان پر ویسا ہی رحم فرمائے جیسا بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم فرمایا تھا۔ تو عزیزو، اس میں حکم بھی ہے، دو تین احکام ہیں، اور اس کے بعد والدین کے حق میں دعا بھی ہے۔ تو ظاہر ہے پہلی آیت کا جو ٹکڑا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد جیسا کہ موقع اور محل ہے ماں کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہوگی۔ امید ہے کہ بارگاہ احدیت میں ہماری یہ چھوٹی سی عبادت قبول ہوگی۔ پہلا جملہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یہ میرا فیصلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ حکم کا درجہ رکھتا ہے، یعنی اس کا یہ حکم ہے کہ لا تعبدوا الا اياه، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ دیکھیں آپ اگر تھوڑا سا غور کریں، قرآن مجید کی آیتیں ہیں، تو جو انداز پروردگار عالم نے اپنے کلمے کا رکھا ہے، لا الہ الا اللہ، ہم اور آپ روز پڑھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے۔ تو جو کلمے اپنی الوہیت کے لیے پروردگار عالم نے چنے، وہی کلمے اپنی عبادت کے سلسلے میں منتخب کیے۔ لا تعبدوا الا اياه، کسی کی عبادت نہ کرنا سوائے پاک پروردگار کے، سوائے اس معبود حقیقی کے جس نے تمہیں زیور خلقت سے آراستہ کیا ہے، جس نے تمہارے لیے رزق فراہم کیا ہے، جس نے اس پوری کائنات کو عالم وجود میں لایا ہے۔ تو پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ پہلے اپنے دلوں سے جب الوہیت کا تذکرہ ہوا تو اپنے دلوں سے سارے خداؤں کے نقش و نگار کو مٹا دو، تب اللہ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت تمہارے ذہنوں میں آئے گی۔ اسی طرح عبادت کے سلسلے میں بھی اس نے یہ احتیاط برتی ہے کہ جس کی بھی عبادت کا تصور تمہارے ذہنوں میں آ سکتا ہے، پہلے ان سب کی عبادتوں کو اپنے قلوب سے خارج کر دو، تب اس کے بعد اللہ یا سمجھ میں آئے گا۔ صرف اور صرف اس معبود حقیقی کی عبادت کرنی ہے جو تمہارا خالق حقیقی ہے۔ اور فرمانا ہے پروردگار عالم بیشتر قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں جس میں اس نے اپنی عبادت، اپنی تسبیح و تقدیس، اپنے سجدوں کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا، تمہیں تمیز نہیں ہے، تمہیں احساس نہیں ہے، تمہیں قعود نہیں ہے، تمہیں اس بات کا مشاہدہ نہیں ہے کہ کس انداز سے پروردگار عالم کی مخلوقات اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تسبیحہم کا لفظ استعمال کیا ہے، تسبیح کر رہے ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے، لیکن کائنات کی ہر شے میری تسبیح و تقدیس کر رہی ہے۔ سورہ نور میں ارشاد فرما رہا ہے پروردگار عالم کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہر شے ہماری تسبیح کرے۔ بہت سی آیتیں ہیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، مختلف سوروں میں مختلف طریقے سے پروردگار عالم نے انسانوں کو جگایا ہے، بیدار کیا ہے کہ صرف تم کو خدا کی عبادت نہیں کرنی ہے، بلکہ پروردگار عالم نے جتنی مخلوقات خلق کی ہیں، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ اجنہ ہوں، چاہے نباتات ہوں، چاہے جمادات ہوں، چاہے حیوانات ہوں، چاہے کوئی مخلوق ہو،
सब अल्लाह की तस्बीह व तक़दीस कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया है, इसमें किसी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है, किसी इश्काल की गुंजाइश नहीं है। और ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि सबकी फितरत में परवरदिगार आलम ने वदियत फरमा दिया है, मुख्तलिफ अंदाज से इबादत हो रही है। जाहिर है कि जैसे हम नमाज पढ़ रहे हैं वैसे नमाजें नहीं हो रही हैं, जैसे हम सजदे कर रहे हैं वैसे सजदे नहीं हो रहे हैं, जैसे हम क़याम व क़ुऊद कर रहे हैं वैसे क़याम व क़ुऊद नहीं हो रहे हैं, जैसे हम रुकू कर रहे हैं वैसे रुकू नहीं हो रहे हैं, मगर सब अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की इबादत में मगन हैं, जैसी परवरदिगार आलम ने फितरी हिदायत कर दी है। बहुत सी मिसालें हैं, मैं मिसालों में नहीं जाना चाहता, इसलिए कि मेरा मौजू सुखन कुछ और है। थोड़ी देर के लिए आपको परवरदिगार आलम की मारिफत और उसकी उलूहियत का सबक देने की कोशिश करना, चूंकि ये मजलिस दर्सगाह है, यहाँ से कुरान बयान होता है, यहाँ से उलूहियत बयान होती है, यहाँ से मारिफत परवरदिगार बयान होती है, यहाँ से नबूवतों का तस्करा होता है, यहाँ से इमामत बयान होती है, यहाँ से हुकूक का तस्करा होता है, यहाँ से तहजीब व तमद्दुन का तस्करा होता है, यहाँ से इजहार मोहब्बत का तस्करा होता है, यहाँ से दुश्मनी नहीं बयान होती है, यहाँ से नफरतें नहीं बयान होती हैं। ये मोहब्बत की दर्सगाह है, ये उखुव्वत की दर्सगाह है। यहाँ जो आता है वो मोहब्बत और उखुव्वत के सांचे में ढल के इस फर्श अज़ा से उठता है। लिहाजा आपकी खिदमत में मैं पहले चूंकि उलूहियत का तस्करा है, लिहाजा चंद जुमले उलूहियत के सिलसिले में अर्ज कर रहा हूं, जहां पर एक और अमर की तरफ आपने सामीन और नाजरीन को मुतवज्जे कर दूं कि परवरदिगार आलम, हमारा और आपका अकीदा है कि बहुत से लोग हैं जो अल्लाह की उलूहियत को नहीं मानते हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ हम अल्लाह की उलूहियत का कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह की उलूहियत, उसकी वहदानियत के कायल हैं, उसकी खल्लाकियत के कायल हैं, उसकी रज़्ज़ाकियत के कायल हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जाहिर हमारा अकीदा कुरान पर है, तो कुरान खुद कह रहा है, वलाइन सालतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलून अल्लाह। अपने हबीब को मुखातब कर कर रहे, हबीब अगर आप इनसे सवाल करें कि किसने आसमानों और जमीनों को खल्क किया है, किसने तुम्हें पैदा किया है, तो ये बगैर सोचे समझे, बगैर झिझक के कहेंगे कि अल्लाह ने पैदा किया है। और मेरा चैलेंज है, आप सर्वे कर लें, किसी मजहब से, किसी मकतब फिक्र के इंसान से पूछ लें कि भाई आसमान और जमीन को किसने पैदा किया है, तो वो बरजस्ता कहेगा ये सब अल्लाह के खल्क करदा है, ये सब अल्लाह की खिलकतें हैं, और कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह के अलावा इनको खल्क करने की सलाहियत रखता हो, इनको खल्क करने की अहमियत रखता हो, इनको खल्क करने की ताकत रखता हो। तो सब कहेंगे अल्लाह, ये रसूल से परवरदिगार आलम कुरान मजीद में कह रहा है। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि फिर अगर सब अल्लाह की उलूहियत का कलमा पढ़ते हैं तो कुरान में काफिरीन का तस्करा क्यों है, कुरान में मुशरिकीन का तस्करा क्यों है? अगर सब अल्लाह की उलूहियत का कलमा पढ़ते हैं तो सब मुसलमान हो गए, सब वहदानियत के कायल हो गए। तो फिर परवरदिगार आलम, हमें हक उठता है कि हम परवरदिगार आलम से हाथ जोड़ के पूछें कि परवरदिगार आलम, फिर ये कुल या अय्युहल काफिरून, मुनाफिकून, इनका तस्करा कुरान मजीद में क्यों किया है? तो फिर कुरान जवाब दे रहा है कि वल्लज़ीन तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। कि मेरे हबीब, अगर इनसे पूछोगे कि ये बुतों की परस्तिश क्यों करते हैं, आपको मालूम है पैगंबर के आने से पहले काबे में न जाने कितने बुत रखे हुए थे, और रिवाज ये था अरब में कि पत्थर के, मिट्टी के, तांबे के, चांदी के बुत बनाते थे, और उसके साथ साथ जो घर में हम और आप हलवा बनाते हैं उसके भी बुत बनाते थे। और खास तौर से जब सफर में जाते थे तो हलवों के बुत को अपनी जेबों में रख के ले जाते थे। और तारीखी वाकयात है, मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा हूं, और जब सफर में भूख लगती थी तो वही हलवा उठा के खा भी जाते थे। तो परवरदिगार आलम कुरान में कह रहा है कि ये बुत इसलिए नहीं बनाते कि उनको अल्लाह मानते हैं, वल्लज़ीन तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, बल्कि ये उनको वली मानते हैं, मुकर्रब, अल्लाह से तकर्रुब का वसीला मानते हैं, अल्लाह से तकर्रुब का जरिया मानते हैं, ताकि इनके जरिए से हम अल्लाह से हाजत मांगेंगे तो वो हाजत हमारी पूरी हो जाएगी। ये नजरिया था बुतों को बनाने का जमाने जाहिलियत में, पैगंबर खत्मी मर्तबत के माबूस होने से पहले का। तो कुरान कह रहा है कि ये उनको खुदा नहीं मानते हरगिज, बल्कि जुल्फा, कुर्बत का वसीला मानते हैं। लेकिन फिर कुरान ने आवाज दी कि हमने इनको वसीला बनाने का हक दिया कहां है, ये अपनी मर्जी से वसीला क्यों बना रहे हैं?
ان کو ہم نے یہ حق نہیں دیا ہے، وسیلہ ہم بنائیں گے. ارشاد ہو رہا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. ہم نے وسیلہ بنایا ہے، ہم نے کچھ مخصوص لوگوں کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے جن کو تمہیں وسیلہ بنانا ہے، اور اگر تم ان کے علاوہ کسی کو وسیلہ بناؤ گے تو یشرکون، تم مشرک کہلاؤ گے. تو اب بات واضح ہو گئی نا کہ شرک اور کفر اس بات سے بھی ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے نمائندگان الہی کو، اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے کو سے انکار کر کے اپنے خود کے وسیلے منتخب کر لیں، تو یہ بھی کافرون اور شاکرون کی منزل میں، یشرکون کی منزل میں آ جاتا ہے. تو اب ہمیں صرف ان وسیلوں کو ڈھونڈنا ہے کہ جو پروردگار عالم نے بنائے ہیں. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، تم تقوی اختیار کرو اور ان وسیلوں کو تلاش کرو جو ہم نے بنائے ہیں. تو بس اب بات منزل تک آ گئی ہے. تو وسیلہ ہمیں ان کو ماننا ہے کہ جس کو اللہ نے بنایا ہے، اور جو سب سے پہلا وسیلہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے بنایا ہے وہ والدین کا بنایا ہے، جو ہمیں زیور خلقت سے آراستہ کرتے ہیں. اور فرما رہے ہیں آپ، والدین کو پروردگار عالم نے وسیلہ بنایا ہے تاکہ ہم زیور وجود سے آراستہ ہو سکیں، تاکہ ہمیں زیور خلقت سے آراستہ کیا جا سکے. ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم معاذ اللہ مجبور تھا، وہ چاہتا تو پوری انسانی برادری کو، جیسے آدم کو وجود میں لایا ویسے ہی انسانی برادری کو وجود میں لا سکتا تھا، مگر اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے زیور خلقت عطا کرنے کے لیے، تمہیں خلق کرنے کے لیے والدین کو وسیلہ بنایا ہے. اور اسی لیے جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم نے واضح فرق بیان فرما دیا ہے. لا تعبدوا الا اياه، اللہ کی عبادت کرو اس لیے کہ وہ خالق حقیقی ہے. اور اس کے بعد کہیں انسانوں کے ذہنوں میں یہ سوال نہ آ جائے کہ والدین کی بھی عبادت کرنی ہے، چونکہ اگر وہ خالق حقیقی ہے تو یہ خالق مجازی ہیں، لہذا فوراً ڈیمارکیشن کر دیا، فوراً ایک فرق بیان کر دیا. لا تعبدوا الا اياه، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، لیکن والدین کے لیے وصیت کر رہا ہے وہی پروردگار عالم کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو جیسے پروردگار عالم کی عبادت وجوب کے حق رکھتی ہے، ویسے ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی وجوب کی حیثیت رکھتا ہے، کوئی اس میں اختیار نہیں ہے. درود بھیجنے پر محمد و آل محمد. اس آیت کے ذریعے اللہ نے خبردار کیا ہے کہ تمہیں والدین کی عبادت نہیں کرنی ہے، اگرچہ والدین خالق مجازی کی حیثیت رکھتے ہیں مگر ان کی عبادت نہیں کرنی ہے. آیت آگے بڑھی، صرف حسن سلوک کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ آیت آگے بڑھی اما یبلغن عندک الکبر، اور جب وہ اپنے بڑھاپے کی طرف چلے جائیں او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو ان کی کسی بات پہ اف نہ کرنا. یہ دیکھیں آپ، یہ اخلاقیات کا سبق دیا جا رہا ہے، یہ تربیت انسانیت ہو رہی ہے کہ اگر وہ بزرگ ہو جائیں، عام طور سے ہوتا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے ہمارے گھروں میں کہ جب والدین بزرگ ہو جاتے ہیں تو بچے ان کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی، یہ کیا جانے آج کل کیسا ماحول ہے. تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اف نہ کرنا ان کی کسی بات پہ، ولا تنہرہما، اور ان سے جھڑک کے بات نہ کرنا. تمہیں حق نہیں دیا ہے پروردگار عالم نے کہ والدین کے ساتھ جھڑک کے بات کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے محبت سے گفتگو کرا، محبت سے بولو، محبت کے ساتھ ان سے گفتگو کرو. اور اس کے بعد یہ بھی حکم دے رہا ہے کہ بارگاہ احدیت میں دعا فرماؤ، دعا کرو. کیا دعا کرو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. نوجوانوں اور بچوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے قنوت کی دعا میں، ہر نماز کی قنوت کی دعا میں یہ لفظ ضرور کہا کرو، چاہے والدین زندہ ہوں اور چاہے والدین اس دنیا سے انتقال فرما گئے ہوں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے بار الہ، اے پروردگار عالم، اے میرے رب، تو میرے والدین پر ویسا ہی رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا تھا. کتنا رحم فرمایا تھا یہ آپ سب کو معلوم ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس دعا کے ساتھ تمہاری دعائے قنوت مکمل ہونی چاہیے.
ویسے تو بہت سی دعائیں ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ بھی ایک دعا ہے اپنے والدین کے سلسلے میں، مگر قرآن کا حکم ہے کہ یہ دعا پڑھو اپنے والدین کے سلسلے میں، اس آیت کا جز ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو اپنے والدین کے سلسلے میں دعا کرو۔ کیوں؟ کبھی غور فرمایا آپ نے؟ اس لیے کہ صرف ایک صفت اپنی، آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر سورے کے پہلے ہر نماز میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس کی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں۔ جب دعا مانگتے ہیں تو یہی کہتے ہیں پروردگار عالم تیری رحمت کا واسطہ میری یہ دعا قبول فرما لے، پروردگار عالم تیری ربوبیت کا واسطہ ہماری دعا قبول کر لے۔ تو پروردگار عالم نے والدین کو صرف ایک صفت سے نوازا ہے، اور وہ ہے اپنی صفت رحمت، صفت رحمت سے نوازا ہے۔ والدین کی رحمت بچوں کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، ایون چاہے نافرمان بچے ہوں تب بھی والدین کی، خاص طور سے ماں کی رحمت ہم سے دور نہیں ہوتی۔ اسی لیے رحم مادر کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے، تو ان کی رحمت ایک صفت پروردگار عالم نے اپنی دے دی تو ماں باپ قابل ہو گئے کہ ان کی ناراضگی پروردگار عالم کو گوارا نہیں ہے، وہ حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو، ان کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا کے رکھو، ان کی شان میں گستاخی نہ کرو۔ تو جس کو اس نے اپنے بیشتر صفات سے آراستہ کیا ہو، محمد و آل محمد کو، ان کے بارے میں بھلا کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ ان کو کوئی برا کہے، کوئی ان کو برا بھلا کہے، کوئی ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرے، کوئی ان کے صفات جن صفات کا ان کو اپنا مظہر بنایا ہے ان صفات سے انکار کر سکے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے رسول کو رحمت للعالمین کہا ہو اس کے سامنے ہم اپنا آواز کو بلند کریں، ان کی اپنی زندگی کو ان کے راستے سے ہٹا لیں؟ وہ صفات، وہ ذوات مقدسہ کہ جن کو پروردگار عالم نے اپنا ید اللہ بھی کہا ہے، عین اللہ بھی کہا ہے، وجہ اللہ بھی کہا ہے، نفس اللہ بھی کہا ہے، بھلا ان کے حکم سے روگردانی کیسے کی جا سکتی ہے؟ ان کے صفات سے دوری کیسے اختیار کی جا سکتی ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ ایک دن پیغمبر اکرم مسجد نبوی میں کے باہر کھڑے ہوئے تھے، اصحاب کا جھرمٹ تھا، اتنے میں مولا کائنات تشریف لائے، فرمایا کہ دیکھو میری امت کے دو باپ ہیں، ایک میں ہوں اور ایک علی ابن ابی طالب ہیں، کسی انڈیویجول کے نہیں، امت مسلمہ کے دو باپ ہیں، دو باپ ہیں، ایک میں اور ایک علی۔ اور یاد رکھو اگر کسی نے زندگی بھر نمازیں پڑھی ہوں، زندگی بھر روزے رکھے ہوں، کوہ ابو قبیس کے برابر سونا خیرات کیا ہو، ساری اعمال انجام دیے ہوں، مگر علی کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، تو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ صلوات بھیج دے پر محمد و آل محمد۔ اللہم عزیزو، قرآن مجید میں 20 مقامات پر والدین کا تذکرہ ہے، ایک دو مقام پر نہیں، 20 مقامات پر جہاں والدین کا تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی آیتیں ہیں جس میں ماں کے مرتبے کو خاص طور سے ایمفسائز کیا گیا ہے، ماں کے درجے کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ لقمان میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ کیا کہہ رہا ہے پروردگار عالم؟ والدین کے ساتھ احسان کرو، اس ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو جس نے تمہیں اپنے شکم میں رکھا، تکلیف کے ذریعے، بڑی تکلیفیں سہیں، اور تمہاری ولادت میں بھی تکلیفیں سہیں، دکھ سہے، دکھ اور درد، وہنا کا مطلب ہوگا۔ تو اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس کے بعد کا فقرہ بہت اہم ہے، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو جس نے اتنی تکلیفیں اٹھا کر تمہیں اپنے شکم میں رکھا اور تمہاری ولادت میں بھی تکلیفیں اٹھائیں۔ میرا شکر ادا کرو اور ماں کا شکریہ ادا کرو۔ اب ظاہر ہے ہر نوجوان کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کیسے شکریہ ادا کریں؟ شکریہ ہمیشہ احسان کا ادا کیا جاتا ہے،
چونکہ ماں اور باپ کا ہمارے اوپر بہت احسان ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں خصوصاً ماں کا. اس آیت میں خاص طور سے ماں کا تذکرہ ہے. کیسے شکریہ ادا کریں؟ ان کی عزت کرو، ان کی عظمت کرو، ان کے حکم مانو. جی یہ تو زندگی کی باتیں ہو گئیں. اور پھر وہی جو اس آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ پیش کیا ہے، لا اف ولا تنہرہما، ان کی بات پہ اف نہ کرو، ان سے جھڑک کے بات نہ کرو. قرآن خود تعلیم دے رہا ہے جھڑک کے بات نہ کرو. ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دو، ان کے سامنے تن کے کھڑے نہ ہو. جب ان کے سامنے کھڑے ہو تو اپنے شانوں کو جھکا کے کھڑے ہو. یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہہ رہا ہوں. اور جب اس دنیا سے انتقال فرما جائیں تب کیا کرنا ہے؟ تو ان کا ایصال ثواب کرو. یقیناً قابل مبارکباد ہے وہ ماں بھی جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور قابل ستائش ہیں ان کے بچے جنہوں نے ان کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے. ایصال ثواب صرف مجلس سے نہیں ہوتا ہے. یقیناً مجلسیں بہت بڑا سورس ہیں، اس لیے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد مجلس کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے. اس کا ثواب مرنے والے تک پہنچتا ہے. اور یہ مجلسیں یقیناً درجہ عبادت رکھتی ہیں، عبادت کا درجہ رکھتی ہیں. لیکن صرف مجلسیں ایصال ثواب کا ذریعہ نہیں ہے. قرآن خوانی بھی ایصال ثواب کا ذریعہ ہے. صدقہ نکالنا والدین کے نام پہ یا ماں کے نام سے، یہ بھی ایصال ثواب کا ذریعہ ہے. جی یتیموں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی ایصال ثواب ہے. غریبوں کی مدد کرنا، یہ بھی ایصال ثواب ہے. اور سب سے آسان طریقہ میں بتا دوں کہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ قل هو اللہ پڑھ کر اپنی والدہ کو بخش دیا جائے. بے شک بے شک بے شک. یہ بھی بہت بڑا ایصال ثواب ہے. خاص طور سے ہر شب جمعہ روایتوں سے ملتا ہے کہ ہر شب جمعہ والدین چاہے وہ باپ ہو چاہے ماں، دونوں اپنے بچوں کے گھر آتے ہیں. انتقال کے بعد ان کی ارواح اپنے بچوں کے گھر میں آتی ہیں. بڑا عجیب مقام ہے. تسلی بھی دے دوں بچوں کو، بڑا اہم مقام ہے. ارواح اپنے بچوں کے گھروں میں آتی ہیں اور کونے میں بیٹھ کے انتظار کرتی ہیں کہ میرے بچے ابھی مجھے ایصال ثواب کریں گے، ابھی ہمیں ایصال ثواب کریں. اور ظاہر ہے جب تک آپ سورہ حمد اور سورہ اخلاص پڑھ کے ان ارواح کو نہیں بخشتے، وہ گھر کے کونے میں بیٹھی رہتی ہیں. دونوں ایک دوسرے کو تسلی دیتے رہتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں. باپ کہتا ہے چلو اب ہمیں ایصال ثواب نہیں ہوگا، بہت تاخیر ہو گئی ہے. ماں کہتی ہے ابھی شب باقی ہے، ابھی شب جمعہ باقی ہے، تھوڑا اور انتظار کر لیتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ہمارے بچے ضرور ہمیں ایصال ثواب کریں گے. تو ہر اس بچے کا فریضہ ہے، خاص طور سے بیٹوں کا اور بیٹیوں کا، کہ ہر شب جمعہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اپنے والدہ یا والدین کی روح کو ایصال ثواب فرما دے. اور جب ایصال ثواب ہو جاتا ہے تو والدین ہنسی خوشی واپس عالم ارواح میں چلے جاتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف ایصال ثواب کو مجلس تک محدود نہ رکھیں، بلکہ مسلسل ان کا ایصال ثواب کریں. نمازیں ہیں ہدیہ والدین کے لیے، مغفرت والدین کے لیے، ان نمازوں کو پڑھا جائے تاکہ برابر مسلسل ان کو ہدیہ ہوتا رہے، ان کے گناہ کم ہوتے رہیں. عزیزو بہت اہمیت ہے اس کی، بہت اہمیت ہے ثواب پہنچانے کی. اب ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، میں اکثر پیش کرتا ہوں. ہمارے نبی اللہ جناب عیسیٰ ایک سفر میں تھے، قبرستان سے گزرے تو دیکھا کہ قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، ایک قبر پہ عذاب ہو رہا ہے. جناب عیسیٰ اپنے اصحاب کے ساتھ تیزی کے ساتھ قبرستان سے گزر گئے. کچھ مہینوں کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا کہ اسی قبر پہ پروردگار عالم کا عذاب ختم ہو چکا اور رحمت کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، رحمت پروردگار لے کر. جناب عیسیٰ نبی اللہ تھے، روح اللہ تھے، بارگاہ احدیت میں ہاتھ بلند کر دیے، پروردگار عالم کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ جب جا رہا تھا تو عذاب نازل ہو رہا تھا، جب واپس آیا ہوں تو اب رحمت پروردگار کا نزول ہو رہا ہے، وجہ جان سکتا ہوں؟ آواز آئی پروردگار عالم کی غیب سے، اے عیسیٰ اس نے اپنی زندگی میں بہت عذاب کیے تھے، بہت عذاب کیے تھے، اس لیے عذاب الہی نازل ہو رہا تھا اس پہ مرنے کے بعد. مگر جب یہ مرا، جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی ایک بیٹا ہونے والا تھا، اس کی زوجہ کے بیٹا پیدا ہوا، اور جو وہ اپنے سن کو پہنچا، کچھ سالوں کے بعد واپس آئے تھے، مہینوں میں نے غلط کہا،
تو کہنے لگے کہ جب بیٹا پیدا ہوا اور اس قابل ہوا کہ تعلیم حاصل کرے تو اس کی ماں نے اس کو ایک معلم کے پاس بھیجا اور اس معلم نے اس کو قرآن پڑھانا شروع کیا. جیسے ہی اس کے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا میری رحمانیت میری رحیمیت کو جوش آ گیا اور میں نے اس مرنے والے کے سارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ بخش دی. تو غور فرمانے آپ یہ رحمت کا نزول ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ جو نازل ہوتا ہے تلاوت کلام پاک. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو جوش رحمت جوش میں آ گیا, پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آ گئی. تو یقیناً ایصال ثواب کے بہت فوائد ہیں. مرنے والے کو ایصال ثواب کیا جائے اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. سورہ احقاف میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. پھر وہی ذکر ہو رہا ہے اس نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں, بڑی دکھ درد. بھلائی کرنے کا حکم ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ماں نے رنج کی حالت میں اس کو پیٹ میں رکھا اور رنج کی حالت میں ہی پیدا ہوا. تو اس رنج و علم کی وجہ سے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو, اپنی ماں کے ساتھ فراخ دلی سے پیش آؤ. پھر وہی قرآن کی پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے جس کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے کہ وہ سارے احکامات آپ کے اوپر لاگو ہوتے ہیں, ہر بچے کے اوپر لاگو ہوتے ہیں, ہر نوجوان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کروانا چاہتا ہے, جو اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماں کی خدمت کرے, ماں کی عظمت کرے. قرآن کی آیتیں میں پیش کر چکا, پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات. کیا مطلب وہ سنتے رہتے ہیں آپ, اردو میں سنتے رہتے ہیں کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. لہذا ماں کے قدموں کا بوسہ لیا کرو, ماں کے قدموں کا بوسہ لیا. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. ایک شخص آیا پیغمبر اکرم کی خدمت میں, کہا یا رسول اللہ میں کلمہ تو آپ کا پڑھتا ہوں لیکن میرے سامنے جب کوئی مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کا نام لیتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ, جب مولا کا نام لیتا ہے تو میرے خون ابلنے لگتا ہے, مجھے اپنے جذبات پہ قابو نہیں رہتا ہے, میں جوش ولا سے بھر جاتا ہوں. کیا کیا کروں؟ کہا اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دیا کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول فرمانا ہے کہ اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دیا کر. اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں اس دنیا سے گزر چکی ہے, وہ اب موجود نہیں ہے تو میں کیا کیا کروں؟ کہا اپنی ماں کی سنو نوجوانوں اور بچوں سنو, غور سے سنو. رسول فرما رہے ہیں کہ اپنی ماں کی قبر پہ جا کے پائین قبر بیٹھ کے اس کے قدموں کو بوسہ دیا کر, پائین قبر کو بوسہ دیا کر. اس نے کہا یا رسول اللہ میں بہت چھوٹا تھا جب میری ماں مر گئی تھی, مجھے اپنی ماں کی قبر کا نشان بھی نہیں معلوم ہے. سنو کہ رسول کے جملے. رسول فرماتے ہیں کہ جہاں تو رہتا ہے وہیں پہ اپنی انگلیوں سے نشان قبر بنایا کر, ایک سرے کو سرہانہ اور دوسرے کو پایتی تصور کیا کر, اور پائین قبر بیٹھ کے اپنی ماں کے پاؤں کو بوسہ دیا کر جہاں تیری ماں کے پیر ہیں. اس نے کہا بہتر ہے یا رسول اللہ ایسا ہی کروں گا, مگر ہاتھ جوڑ دیا. اس نے کہا یا رسول اللہ ولایت علی ابن ابی طالب سے ماں کے قدموں سے کیا مطلب ہے, کیا واسطہ ہے, کیا نسبت ہے؟ رسول نے کہا اپنی ماں کی قدموں کو بوسہ دیا کر, اس لیے کہ اس نے تیری ولادت میں خیانت نہیں برتی ہے بلکہ تیری گھٹی میں ولایت علی ابن ابی طالب کو پلایا ہے. درود بھیجنے پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلایا فرمایا آپ نے. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سید سجاد یا ایام ازاں ہیں, لہذا آخر کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کر جوں. چوتھے امام نے ایک رسالہ لکھا ہے, کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے رسالۃ الحقوق. کس کس کے حقوق بیان کیے آپ سنیں گے تو تعجب میں پڑ جائیں گے, دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں گے, حیرت و استعجاب میں پڑ جائیں گے. یہ رسالہ گوگل پہ اویلیبل ہے. میری نوجوانوں اور بچوں سے گزارش ہے
کہ گوگل پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر دو، اردو میں بھی اویلیبل ہے، انگریزی میں بھی اویلیبل ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھو تو حقوق کی ادائیگی سمجھ میں آ جائے گی۔ کس کس کے حقوق ہیں؟ سب سے پہلا چیپٹر ہے اللہ کے حقوق، اللہ کا ہم پر کیا حق ہے، اس کے بعد خود اپنے نفس کا ہم پر کیا حق ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد اعضاء و جوارح، اپنے اعضاء بدن، زبان کے کیا حقوق ہیں، کان کے کیا حقوق ہیں، آنکھوں کے کیا حقوق ہیں، ہاتھوں کے کیا حقوق ہیں، پیروں کے کیا حقوق ہیں، یہ سب ہمارے امام نے اس رسالۃ الحقوق میں بیان فرمایا ہے۔ توجہ رکھیں آپ، پڑوسیوں کے حقوق، ہمسایوں پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، بہنوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، جی مشورہ دینے والوں کے حقوق، ساتھ رہنے والوں کے حقوق، دشمنوں کے حقوق، کافروں کے حقوق، سب کے حقوق بیان۔ ظاہر ہے مجھے سب کے حقوق بیان کروں گا تو اس کے لیے 10 مجلسیں درکار ہیں، میں ان سب تفصیلات میں نہیں جاتا، چونکہ ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا مولا کے لفظوں میں ماں کے حقوق بیان کر دیتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ والدہ کا حق یہ ہے کہ چونکہ اس نے تمہارا بار اٹھایا ہے، تمہارا وزن اٹھایا ہے، جبکہ کوئی تمہارا وزن اٹھانے والا نہ تھا، اس نے اپنے خون سے تمہاری پرورش کی ہے۔ آپ سائنس پڑھیں، شکم مادر میں خون مادر سے ہماری پرورش ہوتی ہے، اور جب بچہ شکم مادر سے باہر آتا ہے تو اسی خون کو پروردگار عالم ہمارے لیے بہترین غذا میں تبدیل کر دیتا ہے، اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد خون نہیں لے سکتا بچہ، لہذا اس خون کو شیر مادر میں تبدیل کرتا ہے۔ ہماری جانیں قربان ہو جائے اس کی خلاقیت اور اس کی رزاقیت پر کہ وہ شکم مادر میں زیور خلقت سے آراستہ کیا، اور جیسے ہی شکم سے باہر آئے اس نے کائنات کا بہترین رزق فراہم کر دیا۔ تمہاری پرورش کی جبکہ کوئی اس فداکاری کے لیے حاضر نہ تھا، خود بھوکی پیاسی رہی مگر تمہارے لیے۔ ظاہر ہے میرا مجمع شاید اس کلاس سے تعلق نہیں رکھتا ہے کہ جہاں ماں بھوکی ہو اور بچے کو کھانا کھلاتی ہو، لیکن دنیا میں کائنات میں نہ جانے کتنی مائیں ہیں جو خود بھوکی رہتی ہیں مگر بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے مختلف طریقے کے کام کرتی ہیں، مختلف طریقے سے انتظام کرتی ہیں۔ اور مولا فرما رہے ہیں مگر تم کو تکلیف نہ ہونے دی۔ مولا آگے کہتے ہیں کہ خود اس کے پاس، ماں کے پاس کپڑے نہیں تھے مگر تمہیں کبھی ننگا نہیں رہنے دیا، تمہیں سردیوں اور گرمیوں کے حساب سے کپڑے مہیا کرائے، تمہیں سردی اور گرمی سے محفوظ رکھا، خود چلچلاتی دھوپ میں جلتی بھونتی رہی مگر تم کو کبھی اذیت نہ ہونے دی، تمہارے واسطے راتوں کی نیند حرام کی۔ یہ تو ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں بھی بچے پلے ہیں، ہم کو احساس ہے، اور اسی احساس سے ہمیں اپنے والدین کی خدمتوں کا احساس ہونا چاہیے۔ تمہارے لیے راتوں کو جاگتی رہی مگر تمہارے سونے کا بہترین انتظام فرمایا، تمہیں پال پوس کے بڑا کیا، تمہارے اس کو ہر پل ہر وقت یہ خواہش تھی کہ تم تندرست و توانا رہو۔ تو کیا یہ مولا پوچھ رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں، تو کیا یہ سزاوار نہیں ہے کہ تم ہمیشہ اس کا کہنا مانو، اس کی نافرمانی سے اس کی اذیت کا سبب نہ بنو، اس کا شکریہ ادا کرو۔ وہی جو قرآن حکم دے رہا ہے نشکر لی ولی والدیک، اس کا شکریہ ادا کرو، اس سے نیکی کا برتاؤ کرو، وہی پھر جو قرآن حکم دے رہا ہے۔ لیکن یہ سب اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب توفیق الہی تمہارے شامل حال ہو، اس لیے تم اللہ سے توفیق طلب کرتے رہا کرو، اللہ سے توفیق مانگتے رہو کہ تمہیں وہ اس قابل بنائے کہ تم اپنی ماں کی خدمت و عظمت اسی انداز سے کرو جیسا قرآن اور ائمہ اطہار نے حکم دیا ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں امام اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرماتے بس آخری منزل پہ میں آ چکا ہوں، آپ کی خدمت میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ ارشاد فرما رہے ہیں امام کہ من وجدا بردا حبنا فی قلبہ فلیشکر امہ۔ امام کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری محبت کی خنکی تمہارے دلوں میں محسوس ہو تو اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو۔ فَلْيَشْكُرْ أُمُّهُ، اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو۔ اگر ہماری محبت کی خنکی تمہارے دلوں میں محسوس ہو
تو جب جب آپ محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجیں تو ساتھ میں اپنی ماں کا شکریہ بھی ادا کریں. اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ حضور، جزاک اللہ. جب جب صلوات بھیجو تو اپنی ماں کا شکریہ ادا کر لیا کرو، اس لیے کہ یہ جذبہ، یہ محبت اور ولا تمہاری ماں کا عطیہ ہے. ہاں یقیناً میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہے ہم کہ ہماری ماؤں نے ہماری گھٹی میں ولایت علی ابن ابی طالب پلائی ہے، رسالت محمد مصطفیٰ کا درس دیا ہے، محبت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام گھٹی میں پلائی ہے، ان کی عزاداری کو ہمارے لیے باعث شرف قرار دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنوں کو نہیں روتے، اپنوں کا غم نہیں مناتے، بلکہ فرش عزائے حسین بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں. یقیناً کسی کا مر جانا خاندان میں، خاص طور سے والدہ کا سایہ سر سے اٹھ جانا، بہت بڑا علم ہے، بہت عظیم سانحہ ہے، بہت عظیم غم ہے. میری دعا ہے کہ پروردگار عالم بچوں کو اور خاص طور سے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. موت نام ہی ہے جدائی کا، موت جدائیوں کا نام ہے. کسی نے پوچھا موت سے، اے موت تو خود اپنی تعریف بتا. علماء کرام نے لکھا ہے تو موت خود اپنی تعریف بتاتی ہے. انا الموت، انا الموت، میں موت ہوں، میں موت ہوں. انا الموت الذی فرق بین البنات والامہات. موت کہہ رہی ہے میں موت ہوں، میرا کام یہ ہے کہ میں ماں اور بچوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی. انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخت. میں موت ہوں، میرا کام کیا ہے؟ میں بھائی اور بہن کے درمیان جدائی پیش کر دیتی. بے شک بے شک بے شک. موت کہتی ہے انا الموت الذی افرق بین کل حبیب. میرا نام موت ہے، میں دوستوں کو دوستوں سے جدا کر دیتی ہوں. بے شک بے شک. موت کہہ رہی ہے انا الموت افرق بین الزوج والزوجہ. میں موت ہوں، میں شوہر اور زوجہ کے درمیان جدائی کر دیتی ہوں. روزمرہ کا مشاہدہ دیکھیں آپ، کتنے اچھے انداز سے عالم نے، علماء نے موت کا تذکرہ کیا ہے. انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ. میں شوہر اور زوجہ کے درمیان جدائی کر دیتی ہوں، میں موت ہوں. انا الموت اخرب اللہ انا الموت اخرب الدیار والقصور. میں موت ہوں، گھروں اور محلوں کو تباہ کر دیتی. روزمرہ کا ہمارا مشاہدہ ہے کیسے موت گھروں کو اجاڑ دیتی ہے، کیسے موت محلوں میں اجاڑ پیدا کر دیتی ہے. فرما رہی ہے موت کہ انا الموت وعمر القبور. میں موت ہوں، میں گھروں کو اجاڑ دیتی ہوں اور قبروں کو سجا دیتی ہوں، قبروں کو سنوار دیتی ہوں. انا الموت لا یبقى مخلوق اللہ یذوق، اللہ یذوقنی. میں موت ہوں، میں ہر کس و ناکس کو اپنے دائرے میں گھیر لیتی ہوں. بے شک. دسترس ہر شخص تک ہے. نہ اس سے بادشاہ بچ سکتا ہے، نہ اس سے وزیر بچ سکتا ہے، نہ اس سے نبی بچ سکتے ہیں، نہ اس سے امام بچ سکتے ہیں، نہ اس سے اولیاء اور اوصیاء بچ سکتے ہیں. تو جب وہ نہیں بچ سکتے تو ہمارے والدین بھلا کیسے بچ سکتے ہیں؟ پروردگار عالم نے موت سب کے لیے رکھی ہے. نہ کسی عمر کی قید ہے، نہ کسی گھر کی قید ہے، نہ کسی وطن کی قید ہے، نہ ننگ و نسل کی قید ہے، نہ حسب و نسب کی قید ہے. موت کو پروردگار عالم نے ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو جب موت نبی کو آنے سے نبی کو موت آنے سے نہ رک سکی، جب علی کے لیے موت نہ رک سکی، یہ ضرور ہے کہ سر پہ ضربت لگی علی کے تو موت آ گئی، حسن کے کلیجے کے 72 ٹکڑے گرے تو موت آ گئی، حسین کربلا میں شہید ہو گئے. لیکن ایک بی بی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، کنیز سیدہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. اس لیے تھوڑا سا ذکر جناب سیدہ کا کر دوں تاکہ مرنے والے کی روح کو تسلی ہو جائے اور بچوں کا تسلیت قلب کے لیے باعث بن جائے. کون ہے سیدہ بنت رسول، زوج بطول، حسنین کی ماں؟ 2 فقرے فضیلت سیدہ میں عرض کر دوں. سیدہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے لیے مولا کائنات فرماتے ہیں
کہ सैयदा जब मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूँ तो मेरे सारे हम गम दूर हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया के अली के चाहने वाले अली को बुलाते हैं जब उनको कोई हम गम होता है। नाद अली पढ़ते हैं, नाद अली सबको ज़बानी याद होगी, नाद अली अन मज़हर अल अजाइब तजिद हुआन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन। जब हमें हम गम होता है तो हम नाद अली पढ़ते हैं, अली इब्न अबी तालिब को बुलाते हैं और अली कह रहे हैं कि सैयदा जब मुझे कोई हम गम होता है तो मैं तुम्हारे चेहरे की जियारत कर लेता हूँ, मेरे हम गम दूर हो जाते हैं। ये है ज़ाते सैयदा ताहिरा, ये है ज़ाते सैयदतुल निसाइल आलमीन। आपने सुना है कि रसूल आके सलाम करते थे सैयदा के दरवाजे पर, नहीं अली भी आके सलाम करते थे। और किस लक़ब से सलाम करते थे? फरमाते थे या सैयदी अस्सलामु अलैक, ए मेरी सरदार। पूरी कायनात अली को अपना सरदार मानती है। अली सैयदा को कहते थे ए मेरी सरदार, मेरा तुम पर सलाम हो। ये है ज़ाते सैयदा कायनात। और वही सैयदा, इतने मजालिम ढाए गए, इतने जुल्म ढाए गए कि सैयदा ने नौहा पढ़ा, सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह सुब्बत अलैया मसिरना लया। ए बाबा, आपके मरने के बाद मुझ पर इतने मसाइब पड़े कि अगर दिनों पे पढ़ते तो वो मिस्ल शबे तारीख हो जाते। हाँ अजीजो, कैसे मसाइब पड़े? पहलू पे दरवाजा गिराया गया, जनाब मोहसिन शिकम मादर में शहीद हो गए जी। अली के गले मेरी इस्मा ने जुल्म बांधी गई, दरवाजे में आग लगा दी गई, दरवाजा पहलुए सैयदा पे गिरा, पसलियां टूट गई। नबी की वफात के बाद 6 महीने जिंदा रही, जो सबसे ज्यादा रिवायत। और उसके बाद जब वक्त इर्तिहाल करीब आया तो अली को बुलाया, ए मौला, ए अली, गुस्ल आप दीजिएगा, कफन आप पहनाइएगा, कब्र में आप उतारिएगा। माँ के इसाले सवाब की मजलिस है, बच्चे मजलिस को सुन रहे हैं। मैं कहूं आपकी खिदमत में, अली ने गुस्ल दिया सैयदा को। अजीजो, आपकी वालिदा को भी गुस्ल दिया गया होगा, मगर गुस्ल देने वाली गस्साला चीख के रोई नहीं होगी, इसलिए कि आपकी माँ को कोई जख्म नहीं था। मगर हाय रे सैयदा के मजालिम कि जब अली इब्न अबी तालिब गुस्ल दे रहे थे खातून जन्नत को, तो इतनी जोर से चीखे कि मजमे तक आवाज आ गई। असहाब ने पूछा, ए अली क्यों रोए आप? कहा तुम्हें नहीं मालूम? अरे मैं जब सैयदा को गुस्ल दे रहा था तो मैंने देखा सैयदा की पसलियां शिकस्ता थी। अजरुकुमुल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। मेरी ताजियत कबूल कर लो, मेरा पुरसा कबूल कर लो, और सब मिलके रसूल की बारगाह में सैयदा की शहादत का पुरसा पेश कर दो। मौला कबूल फरमाए, रसूल कबूल फरमाए। गुस्ल दिया, कफन पहनाया, मुझे तफसीलात में नहीं जाना है। और उसके बाद जो हमारे यहाँ दस्तूर है, अली ने कफन पहना के मैयत को ताबूत में रख दिया, आवाज दी, ए ज़ैनब व कुलसूम, आओ माँ की आखिरी जियारत कर लो। मकातब तारीख में लिखा है कि जनाब उम्मे कुलसूम तशरीफ लाई, माँ से लिपट के बहुत रोई। जनाब ज़ैनब आई, माँ की मैयत से लिपट के रोई। मौला ने हसन को आवाज दिया, इमाम हसन तशरीफ लाए, लिपट के रोई। और उसके बाद हुसैन को पुकारा, हुसैन नहीं आए। मौला ने इधर देखा उधर देखा, कहीं हुसैन नजर नहीं आते। बेटे से पूछा, हसन से, बेटा तुमने छोटे लाल हुसैन को देखा? कहा बाबा सहने खाना में खड़ा मेरा भाई रो रहा है, माँ की जुदाई में, माँ की फुरकत में। हर माँ का बच्चा ऐसे ही रोता है, अकेले अकेले में घुट घुट के रोता है। जब जब माँ की याद आती है तब रोता है। भला हुसैन क्यों ना रोए अपनी माँ के गम में? तारीख में लिखा है कि अली गए, हुसैन का बाजू पकड़ के करीब लाए, मैयत के करीब पहुंचा मेरा आका, अपने को माँ की मैयत पे गिरा दिया। कहे अम्मा, जुमले सुनो अज़ादारो, कहे अम्मा आपने कभी मेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं किए, आज मैं रो रहा हूँ और आप चुप हैं। ज़दारो तारीख में लिखा है कि बंदे कफन टूटे, सैयदा के हाथ बाहर निकले। कहे बेटा मुझे आज भी बर्दाश्त नहीं है कि मैं तेरे रोने का मंजर देख सकूं। मैं कहूंगा, ए सैयदा आज तो बंदे कफन टूट गए, आपने हुसैन को गले से लगा लिया,
مگر اے سیدہ ارے ہنگام عصر ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، زخموں سے چور میرا آقا حسین ہوگا، آپ کا لال حسین گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے گا، اے سیدہ حسین روئیں گے، بہت روئیں گے. خود مولا کہہ رہے ہیں انا قتیل العبرا، مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا. ارے کبھی علی اکبر کے لاشے پہ میرا آقا رویا، کبھی عباس کے بازوؤں کو سینے سے لگا کے رویا، کبھی قاسم کا پامال لاشا ابا میں بٹورتے ہوئے رویا، کبھی اصغر کے گلے سے تیر کھینچتے ہوئے رویا، کبھی یزید کے دربار میں زینب کو ننگے سر دیکھ کے رویا، کبھی ابن زیاد کے دربار میں زینب کو خطبہ دیتے ہوئے رویا، کبھی سروں کو کے نیزہ پہ چڑھتے ہوئے دیکھ کے رویا. میں کہوں اے سیدہ ارے آپ کا لال بہت رویا ہے کربلا میں، آپ کیا کریں گی؟ کہیں گی سیدہ گھبراؤ نہیں، ارے ذرا مقتل میں آ کے تو دیکھو، میں نے اپنے بالوں سے حسین کے مقتل کی صفائی کی ہے، اور جب میرا لال زین سے زمین پہ آیا تو میں نے اپنی آغوش بڑھا دی. اے میرے لال میری آغوش میں آ جا، میں تجھے دلاسا دوں گی، میں تجھے تسلی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ابھی آپ کے سامنے محترم جناب ڈاکٹر سید کلبی رضا صاحب ایثار ثواب کے مجلس کو خطاب فرما رہے تھے. ماں کے حوالے سے مجھے چند اشعار یاد آ گئے، اس کے بعد انشاءاللہ نوحہ خانے کا سلسلہ شروع ہوگا. ماں کی آنکھوں میں جب اشکوں کا گوہر لگتا ہے، ماں کی آنکھوں میں جب اشکوں کا گوہر لگتا ہے، تب کہیں کعبے کی دیوار میں در لگتا ہے. اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کریں، ماں کے قدموں میں جنت کہا گیا ہے، لیکن ایک اور احترام ہے ماں کا ہماری نظروں میں. مرحومہ کے لیے میں آپ سب کی جانب سے، ان کی اولاد کی جانب سے یہ شعر نظر کر رہا ہوں کہ ماں کی آنکھوں میں جب اشکوں کا گوہر لگتا ہے، جا کے کعبے کی دیوار میں در لگتا ہے. پاؤں پھیلاؤں میں کیسے میری ماں کے آگے، پاؤں پھیلاؤں میں کیسے میری ماں کے آگے، مجھ کو قرآن کی توہین کا ڈر لگتا ہے، مجھ کو قرآن کی توہین کا ڈر لگتا ہے. اور روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر، جب تک ماں حیات رہتی ہیں روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر. ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے، ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے. انہی 6 مصروں کے بعد میں درخواست گزار ہوں محترم شیراز رضا صاحب سے، مرحوم جناب سید سیف علی رضا صاحب سے وہ آئیں اور آج کی مجلس میں نوحہ خانی کے فرائض انجام دیں. جناب سیف علی خان، سیف علی رضا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ہائے حسینا وائے حسینا، اے وائے سکینہ اے وائے سکینہ، یہ رخصت آخر ہے پکارے شہ والا، اے ابو کلثوم رباب اور رقیہ، تم سب پہ سلام آخری اللہ کو سونپا، لپٹی ہوئی قدموں سے کہتی تھی سکینہ، اے دل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ، یا مزہرا میرے بابا کو بچاؤ، اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ، یا فاطمہ زہرا میرے بابا بچاؤ، یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ. کہو بابا تم ساتھ ہو بابا، کچھ ہم سے سنو بابا، آگے نہ بڑھو بابا، آرام کرو بابا، بیعوئے دل دختر بیعوئے دل دختر، خیمے میں چلو بابا، کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ، یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ، یا فاطمہ زہرا بچاؤ. جو یا کو جا بابا در دشت ترا بابا،
نظمت بیا بابا یاد از وفا بابا لطفاً بنما بابا برای دل دختر برای دل دختر اے بابا ماؤ بابا تم کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ میں جان گئی بابا پہچان گئی بابا قربان گئی بابا تلواروں میں جاؤ گے پھر تم بھی نہ آؤ گے برائے دل دختر برائے دل دختر تم ہم کو نہ تڑپانا اے دل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا آمین زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ آیا دختر نیستم یختا گوهر نیستم نور نظر نیستم یا هم سفر نیستم گر برگدی من نیستم برای دل دختر برای دل دختر برگرد و بیا بابا دل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ بابا اے میرے بابا لازم ہے اگر جانا یہ ہم سے کرو وعدہ جب شب کا ہو سناٹا اور میری صدا سننا برائے دل دختر برائے دل دختر تم لوٹ کے آ جانا اے دل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا آمین زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین میں آپ سبھی حضرات سے ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ مرحومہ سیدہ بانو بنت مرحوم مظہر علی زیدی اور ہمارے بانیہ مجلس شہداء اور رضا کے چھوٹے بھائی جن کا حال ہی میں انتقال ہو گیا انتقال پرملال ہوا مرحوم شیراز رضا ابن محمد رضا علی صاحب کی روح کو بھی آپ سورہ فاتحہ کا ثواب پہنچا دیں سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیں اور آئیے اس مجلس کو ہم ان 4 مصروں کے ساتھ ملتوی کر رہے ہیں کہ پیرو مرحومہ کے لیے 4 مصرے کہیں شاداب صاحب ملاحظہ کریں آپ کی والدہ کے بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں کہ پیرو احمد مختار تھی سیدہ بانو پیرو احمد مختار تھی سیدہ بانو عاشق حیدر کرار تھی سیدہ بانو فاطمہ زہرا کی مخصوص دعاؤں کی قسم فاطمہ زہرا کی مخصوص دعاؤں کی قسم سر سے تا پاؤں عزادار تھی سیدہ بانو سر سے تا پاؤں عزادار تھی سیدہ بانو انہی دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب دو دعا گو ہیں کہ ہماری آج کے اس مجلس کے تصدق میں اس مجلس کے وسیلے سے مرحومہ سیدہ بانو بنت مرحوم مظہر علی عابدی اور ان کے صاحبزادے مرحوم شیراز رضا ابن محمد رضا علی اور آپ کے اور ہمارے کے درجات کو بلند کریں سب کی مغفرت فرمائے اور جلد سے جلد ہمارے امام کے ظہور میں تاجیر فرمائے اور ہمیں ان کے انصار و عوام میں شریک ہونے کا موقع فراہم فرمائے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے مجلس یہیں پر میں کچھ شاداب صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا عباس صاحب کچھ کہنا چاہیں سامعین ناظرین کے لیے تو آپ کا جی بالکل سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ سبھی حاضرین مجلس کا اور ڈاکٹر صاحب آپ کا آزاد صاحب آپ کا بھی ایمانشو
سبھی لوگوں کا بہت شکریہ، اور شن نقوی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ سب نے وقت دیا، نکالا اور اس مجلس میں شریک ہوئے. بہت شکریہ آپ سب کا. سلامت رہے، سلامت رہے. بہرحال میر انیس کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے جس کے ساتھ میں مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. یہ اشعار یہ شاعری ہمیں تقویت پیش کرتی ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو حسین سے جوڑ کر، کربلا کے غم سے ان کے غم کو جوڑ کر ہمیشہ کے لیے ہم زندہ رکھتے ہیں. میں انہی دعاؤں کے ساتھ ابھی آپ سبھی سے اجازت چاہتا ہوں. مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں ہمانشو واجپئی صاحب کا، استاد پرویز آبدی صاحب کا، ڈاکٹر سید کلبی رضا نقوی صاحب کا، جناب سیف علی رضا صاحب کا، جنہوں نے آج کی مجلس کو نورانی بنایا. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. التماس دعا. جزاک اللہ. سلامت رہیں سر.